بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام معصوم، کلام رسول امتوں کے لیے باعث رحمت ہے، لیکن یہ کلام مکمل رحمت تب نازل کرتا ہے جب انسان اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جس طرح قرآن کے لیے ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اب یہ نہیں جب یہ نازل ہوا تھا تو ان امتوں کے لیے باعث ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، اس کا مطلب تھا قیامت جو بھی انسان اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے قرآن اسے ہدایت دیتا رہے گا۔ اسی طرح وجود امام بھی ایک خاص وقت کے لیے محدود نہیں ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، یہ وجود مبارک ابا عبداللہ باعث ہدایت ہے، تو یہ نہیں کہ یہ وجود محدود ہے 61 ہجری تک کہ آپ یہ کہیں یہ باعث ہدایت تھے جناب حر کے لیے، آپ یہ کہیں باعث ہدایت تھے جناب حبیب کے لیے، آپ یہ کہیں باعث ہدایت تھے جناب مسلم ابن اوسجہ کے لیے، نہیں، ان الحسین مصباح الہدی، یہ وجود زمان کا قیدی نہیں ہے، یہ وجود مکان کا قیدی نہیں ہے، یہ باعث ہدایت کل بھی ہے، یہ باعث ہدایت آج بھی ہے، یہ باعث ہدایت تا قیامت ہے۔ حسین باعث ہدایت یہاں بھی ہے، حسین کو محدود کرنا چاہتا، پیغام امام حسین کو محدود کرنا چاہتا، کیونکہ اگر آپ پیغام کو محدود کر دیں گے تو کربلا صرف اور صرف ایک تہوار بن جائے گا، اور جب تہوار بن گیا تو پھر رسم بن جائے گا، اور جب رسم بن گئی تو پھر یہ وداؤٹ آئیڈیالوجی ہے، اس کے اندر فکر نہیں ہے، صرف ایک تہوار ہے جو منایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ فکر میں بدل جاتا ہے تو دنیا میں بڑے سے بڑے انقلابات کو کھڑا کر دیتا ہے۔ جب حسین اور عاشورہ ایک تحریک بن جاتی ہے، جب عاشورہ ایک کلچر بن جاتا ہے، جب عاشورہ ابا عبداللہ الحسین انسان کی فکر کو روانی دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہداء جنم لیتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات جنم لیتی ہیں۔ آج پورے عالم اسلام میں دیکھ لیں آپ کن شخصیات کا ذکر کر سکتے ہیں جو ظلم کے سامنے کھڑے ہیں؟ آج وہی کھڑے ہیں جن کی فکر عاشورائی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اپنا پیسہ، اپنی طاقتیں، اپنی افواج انہوں نے لا کے کھڑی کر دی ہیں، کس کے مقابلے میں؟ جو فکر ابا عبداللہ الحسین رکھتے ہیں۔ آج دنیا مبہوت ہے، دن بدن جیسے گزرتے جائیں گے حقانیت مکتب اہل بیت اسی طرح واضح ہوتی جائے گی۔ دنیا کا کون سا ملک ہے، آپ مثال دے سکتے ہیں تاریخ میں، کہ ایک ملک بولے کہ ہم آپ کے پلوں پہ حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے، بم گرائیں گے، وہ پوری قوم پل پہ بیٹھ جائے کہ مارنا ہے او ہمیں مارو؟ بولیں کہ آپ کے بجلی گھروں کو گرا دیں گے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ ان بجلی گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں کہ حملہ کرنا ہے، ہمارے اوپر حملہ کرو۔ یہ شجاعت کہاں سے ملتی ہے؟ ان نسلوں میں یہ بہادری کہاں سے آتی ہے؟ یہ وہی کلچر ازا، یہ وہی فرہنگ ازا، یہ وہی تحریک عاشورہ، کہ عاشورہ وقت کے اندر محدود نہیں ہے۔ آج جب آپ 40 امام حسین پہ جاتے ہیں، ہر مومن کہتا ہے لبیک یا حسین، ہر مجلس میں نعرہ لگتا ہے لبیک یا حسین۔ تو سوال یہ ہے کہ آج امام حسین نے آپ کو آواز دی، حل من ناصر، حل من مغیث، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھے لبیک کہنے والا؟ تو اگر امام حسین کے حل من ناصر کی آواز کو آپ 61 ہجری میں محدود کرو گے تو آج لبیک یا حسین کہنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ 61 ہجری میں امام حسین نے کہا تھا ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، اور آج آپ کہہ رہے ہو کہ لبیک یا حسین، بولا میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر امام حسین تاریخ کے اندر محدود ہیں تو امام حسین نے اس دن آواز دی تھی، اس دن خطرہ کس چیز کو تھا؟ کہ جب مولا بیان کر رہے ہیں کہ حل من ناصر، ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا، ہے کوئی خیموں کو بچانے والا، ہے کوئی بیویوں کی چادروں کو بچانے والا، ہے کوئی میرے علی اصغر کو بچانے والا، ہے کوئی اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلانے والا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ آج آپ کہتے ہو لبیک یا حسین، آج کے امام حسین کو پانی کی ضرورت ہے، آج کے خیام حسینی کو خطرہ ہے، آج کے بدن امام حسین کو خطرہ ہے، یا آپ بولو کہ پیغام امام حسین تاریخ کے اندر ہے تو آج لبیک یا حسین نہیں بنتا، اور آج اگر لبیک یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہو اس کا مطلب آج بھی امام حسین آواز دے رہے ہیں، تو یہ پہچاننا بہت ضروری ہے آج کس چیز کو خطرہ ہے۔ جو میں کہتا ہوں لبیک یا حسین، مولا حسین میں تیار ہوں، میں تیاری کا اعلان تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہ پتا ہو کہ میرا مولا مجھ سے مانگ کیا رہا ہے۔
میں اعلان مدد تو کر رہا ہوں، اعلان نصرت تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہ پتا ہو کہ امام حسین مجھ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ایک تو دلیل زیارت رجبیہ جب آپ پڑھتے ہیں اس میں یہ جملے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو تجھ پر، میری رحمتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ پر ابا عبداللہ الحسین۔ پھر یہ جملہ ہے لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی دعوت دینے والے میں آپ کو لبیک کہتا ہوں۔ یہ دعا منقول ہے معصوم سے، یہ دلیل ہے کہ حل من ناصر کی آواز تاریخ کے محدودے میں نہیں ہے، یہ 61 ہجری کی آواز نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں آواز گونجتی ہے۔ کون ہے جو دعوت الہی کو قبول کرے؟ کون ہے جس کی طرف معصوم نے اشارہ کیا اس کی طرف آگے بڑھے؟ تو یہ کہیں کہ یزید صرف تاریخ کے پنوں میں محدود ہو گیا اور وقت کے یزید کا نام نہ لیا کرو۔ جناب اگر وقت کے یزید کا نام نہ لیں تو امام حسین کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کربلا کو کچھ حصوں تک محدود کر دو گے تو کربلا تحریک نہیں بن پاتی، اگر اسے تحریک بنانا ہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا